احیاء العلوم میں لکھا ہے، بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جو ہر وقت عبادت میں مشغول رہتا۔ ایک جماعت اس کے پاس آئی اور اس سے کہا کہ یہاں ایک قوم ہے جو ایک درخت کو پوجتی ہے۔ یہ سن کر اس کو غصہ آیا اور کلہاڑی کندھے پر رکھ کر اس کو کاٹنے کے لیے نکلا۔ ویسے میں شیطان ایک پیر مرد کی شکل میں ملا۔ عابد سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ عابد نے کہا کہ فلاں درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ شیطان نے اس سے کہا، تمہیں اس درخت سے کیا واسطہ؟ تم اپنی عبادت میں مشغول رہو۔ تم نے اپنی عبادت کے لیے ایک معمولی کام کے لیے چھوڑ دیا۔ تو عابد نے کہا کہ یہ بھی عبادت ہے۔ تو شیطان نے کہا کہ میں نہیں کاٹنے دوں گا۔ دونوں میں مقابلہ ہو گیا اور وہ عابد اس کے سینے پر چڑھ گیا۔ شیطان نے اپنے آپ کو عاجز دیکھ کر خوشامد کی کہ اچھا ایک بات سن لے، عابد نے اس کو چھوڑ دیا۔ شیطان نے کہا کہ اللہ نے اس پر تجھ کو فرض نہیں کیا ہے، تیرا سے کوئی نقصان نہیں، تو اس کی پرستش نہیں کرتا۔ اللہ کے بہت سے نبی ہیں، اگر وہ چاہتا تو کسی نبی کے ذریعے کاٹتا۔ تو عابد نے کہا کہ میں ضرور کاٹ لوں گا۔ پھر مقابلہ ہوا اور عابد اس کی سینے پر چڑھا۔ شیطان نے کہا کہ تم غریب ہو اور اس دنیا پر بوجھ ہوں۔ شیطان نے کہا کہ تم اس کام سے ہٹ جاؤ، میں تمہیں روزانہ اشرفیہ دوں گا جس سے تمہاری ضرورتیں پوری ہوگی، فقیروں کی مدد کرے گا اور بہت سے ثواب کے کام کرے گا، اور اس درخت کے کاٹنے میں صرف ایک ہی ثواب ملے گا، اور وہ لوگ پھر دوسرا لگائیں گے۔ عابد کی سمجھ میں آ گیا اور اس نے قبول کر لیا۔ 2 دن تو اشرفیہ مل گئی، تیسرے دن نہیں ملی۔ عابد کو غصہ اور کلیوڑ لے کر نکلا، راستے میں بوڑھا ملا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ عابد نے کہا درخت کاٹنے جا رہا ہوں۔ بوڑھے نے کہا کہ تم اس درخت کو نہیں کاٹ سکتے۔ دونوں میں مقابلہ ہوا اور بوڑھا غالب آ گیا اور عابد کے سینے پر چڑھ گیا۔ عابد کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ کیا بات ہے کہ تو اس مرتبہ غالب ہو گیا۔ بوڑھے نے کہا کہ پہلی مرتبہ تیرا غصہ خالص اللہ کی رضا کے لیے تھا، اس لیے اللہ نے مجھے مغلوب کیا۔ اس مرتبہ تیرے روکنے میں دخل تھا، اس لیے تو مغلوب ہوا۔ حق یہ ہے کہ جو کام اللہ کی رضا کی خاطر ہو جائے اس میں بڑی قوت ہوتی ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہم جو بھی کام کریں وہ صرف اللہ کی رضا کی خاطر کرے تو اس میں یقیناً ہماری کامیابی ہوگی۔